بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق ان کی تدفین کی ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور زخمی ہونے کے بعد اگر اکلیمہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی اور تمہاری بستی میں رہنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہماری ساری زندگی اس کلیسا کی چار دیواری میں گزری ہے، ہمیں دنیاوی معاملات سے کوئی غرض نہیں، تاہم ہمیں یہ سمجھنے میں پریشانی اور حیرت ضرور ہے کہ ان پر کون حملہ آور ہوا اور ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہو سکتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے، اور جب تم تلاش شروع کرو تو ہمیں بھی اطلاع دینا، ہم اس تلاش میں پوری طرح تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان پادریوں میں وہ 3 پادری بھی شامل تھے جو رات کے وقت ستیوس، الیانا، ایلیا اور اکلیمہ پر حملہ آور ہوئے، اور اب وہ بڑھ چڑھ کر فردیلا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کے بعد فردیلا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اس کلیسا کے نیک دل پادریوں، ہمیں اکلیمہ نے 2 کاموں کے لیے ادھر بھیجا ہے، ایک یہ کہ ستیوس، الیانا اور ایلیا کے مرنے کی اطلاع آپ لوگوں کو دی جائے، اور دوسرا یہ کہ بزرگ پادری کی رہائش گاہ میں لوہے کا ایک صندوقچہ ہے جس کے اندر اکلیمہ اور اس کی ماں کے کپڑوں کے علاوہ ضروری سامان رکھا ہے، ہم وہ صندوقچہ بھی لینے آئے ہیں۔ اس پر ان 3 حملہ آور پادریوں میں سے ایک اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، چلو آؤ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تم وہ صندوقچہ اکلیمہ کے پاس لے جاؤ۔ ستیوس کی رہائش گاہ میں اگر کوئی اور چیز بھی ایسی ہو جس کی اکلیمہ ضرورت محسوس کرے تو تم لوگ بعد میں جب چاہو یہاں سے لے جا سکتے ہو، آخر ستیوس ہمارے بزرگ تھے، ایلیا اس کلیسا کی ایک معزز رکن تھی، اور الیانا اور اکلیمہ یہاں قابل عزت مہمانوں کی حیثیت سے دن گزار رہی تھیں۔ فردیلا نے پادری کے اس جواب پر خوشی کا اظہار کیا، پھر وہ پادری کے ساتھ ستیوس کی رہائش گاہ کی طرف گئے۔ لوہے کے جس صندوقچے کی نشاندہی اکلیمہ نے کی تھی، فردیلا کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور پھر وہ سب واپس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فردیلا اور اس کے ساتھ ماہی گیروں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ پادری آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا کلیسا میں داخل ہوا۔ اندر پہنچ کر جب وہ اپنے ساتھیوں کے قریب آیا تو اس نے ایک بلند کہکہا لگایا۔ وہ کہکہا عجیب سا تھا، جیسے کسی بڑی کامیابی پر خوشی منائی جا رہی ہو، شاید واقعی یہ اس کی کامیابی کا کہکہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر پر اعتماد انداز میں کہا، میرے ساتھیوں، ہماری یہ مہم کتنی کامیاب اور کامران رہی، ہم نے ستیوس، الیانا اور ایلیا کا خاتمہ کر دیا اور اکلیمہ کو بھی زخمی کر دیا، لیکن کسی کو ذرا سی خبر تک نہ ہو سکی، کسی کے دل میں یہ شک تک پیدا نہ ہوا کہ اس قتل عام میں ہم میں سے کوئی شامل ہے۔ وہ ذرا رکا اور پھر مسکرا کر بولا، اکلیمہ کو بھی ہم پر کوئی شک نہیں گزرا، اگر اسے ہم پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو یہ ماہی گیر ضرور کلیسا میں گھس آتے اور ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری طرح محفوظ ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر آہستہ آواز میں کہنے لگا، میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فرار ہونا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اچانک غائب ہو گئے تو لوگوں کو ضرور شک ہوگا کہ اس قتل میں ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ اس نے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا، لہٰذا اب ہم پہلے کی طرح اسی کلیسا میں رہیں گے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے تاکہ کسی کو ہم پر ذرا برابر بھی شبہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کلیسا کی فضا میں خاموشی پھیل گئی، جیسے دیواریں بھی ان کے اس خوفناک راز کو اپنے اندر چھپا رہی ہوں۔ اپنے ماہی گیر ساتھیوں کے ساتھ فردیلا لوہے کا صندوقچہ اٹھائے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے اشارے پر ماہی گیر وہ صندوقچہ لے کر اکلیمہ کے بستر کے قریب رکھ گئے اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ پھر فردیلا آگے بڑھا، اکلیمہ کے قریب کھڑا ہوا اور نرم لہجے میں بولا، میری بیٹی، میں نے تیری خواہش کے مطابق یہ لوہے کا صندوق وہاں سے اٹھا کر تیرے پاس رکھ دیا ہے۔ اس بات پر اکلیمہ نے ہلکی ہلکی کراہٹ کی اور ایک بار فردیلا کی طرف دیکھ کر تشکر بھری نظروں سے نگاہ ڈالی۔
پھر وہ کچھ دیر تک اپنے قریب رکھے لوہے کے صندوق کو دیکھتی رہی اور آخر کار اپنے لباس کے اندر سے ایک چابی نکالی اور چابی فردیلہ کو تھماتے ہوئے کہا، محترم فردیلہ، یہ چابی لو اور اس صندوق کو کھولو۔ فردیلہ نے فوراً چابی لے کر صندوق کھول دیا۔ اکلیمہ نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فردیلہ، اس کے اوپر جو چمڑے کی بڑی تھیلی پڑی ہے وہ مجھے تھمائیے۔ اس موقع پر شوران اور عشیرہ بھی وہیں کھڑی تھیں۔ وہ حیرت اور تعجب سے کبھی اکلیمہ، کبھی فردیلہ اور کبھی کھلے ہوئے صندوق کی طرف دیکھتی جا رہی تھیں۔ فردیلہ نے چمڑے کی تھیلی نکالی اور اکلیمہ کو تھما دی۔ اکلیمہ نے احتیاط سے وہ تھیلی کھولی اور پھر اسے فردیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فردیلہ، یہ تھیلی سنہرے سکوں سے بھری ہوئی ہے، اسے اپنے پاس رکھیے۔ اس میں سے اس طبیب کو بھی مناسب معاوضہ دیتے رہیں جو میرا علاج کر رہا ہے، اور اپنے گھر کے روزمرہ کے اخراجات کے علاوہ زندگی کی دیگر ضروریات پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس صندوق کے اندر بہت سے قیمتی پارچہ جات، زیورات اور کچھ ایسے ہیرے و جواہرات ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیے اور اپنے کام میں لائیں۔ اور اب جب کہ عشیرہ میری بہن ہے تو اس رقم سے میری بڑی بہن کی شادی کا بھی انتظام کیجیے۔ اکلیمہ کی یہ باتیں سن کر شوران اور عشیرہ کی آنکھوں سے دردمندی اور ہمدردی کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ فردیلہ بیچارہ چپ چاپ جیسے منزل کے آخری نوحے کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ اس لمحے شاید وہ اکلیمہ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اکلیمہ نے دوبارہ بولنا شروع کیا اور اپنے پاس کھڑے فردیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم فردیلہ، میری زندگی اب کیڑا لگنے کی طرح کمزور ہو چکی ہے، دربدری کی طرح جل بجھے ہوئے راک اور بے نشیمن شکستہ پر والے پرندے کی مانند ہے۔ میری آرزومند آنکھیں اداس ہیں، میرا بشارت طلب دل بجھا ہوا ہے، اور میرے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ اب بے ثمر ہیں۔ اب میں اس شب حسن کے قبر کا شکار ہو چکی ہوں۔ میری زندگی اب رنگ و خوشبو کی اڑان، آرزوؤں اور خوابوں کی پرواز سے محروم ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکلیمہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بیچاری ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑے صبر اور درد کے ساتھ اپنے دل میں اٹھتے طوفانوں کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی یہ حالت برقرار رہی۔ قریب کھڑی شوران اور عشیرہ بھی اسے دیکھ کر کھل کر رونے لگیں، جبکہ سامنے کھڑا فردیلہ اپنی گردن جھکائے نم آنکھیں لیے خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اکلیمہ نے دوبارہ بولنا شروع کیا، فردیلہ، اب میری زندگی صدا گنگ ستاروں کی مانند ہے۔ یہ شاہراہیں، یہ گلی کوچے، یہ بڑے بازار اب میرے لیے بیکار ہیں۔ میری خوشبو کی ترنگ دکھ کی لہر میں بدل گئی ہے، میرے نغموں کی موج درد بری نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے، اور میرے رنگوں کے طوفان صلیب کے بھنور میں گھل گئے ہیں۔ میں اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب اس گھر میں ایسے ہوں جیسے کوہستانوں کی سسکتی ندی جو شہر بدر کی حقیقتوں کی طرح اپنی لہروں سے محروم ہو گئی ہو۔ میری ہستی کھیلتی زندگی اچانک اندھیرے، زہر آلود تشویش اور بے سمت فکر کے بھنور کا شکار ہو گئی ہے۔ اکلیمہ اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ عشیرہ روتے ہوئے بلند آواز میں داڑیں مارتے ہوئے اکلیمہ کے پاس لیٹ گئی، پھر ہچکیوں، سسکیوں اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اکلیمہ میری بہن، تم اس طرح کی مایوس کن باتیں نہ کرو۔ میں تمہاری بہن کی حیثیت سے یہاں ہوں، اور ہم دونوں کے ماں باپ بھی زندہ اور سلامت ہیں۔ پھر تمہیں کس چیز کی فکر ہے، کس چیز کا غم ہے؟ تم کہو تو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنی ساری حیات تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اکلیمہ بیچاری عشیرہ کی اس دردمندانہ گفتگو سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ بھی اس سے لپٹ کر بلند آواز میں داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ان کے قریب کھڑے شوران اور فردیلہ بھی کھل کر رو پڑے۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین کو تر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک کمرے کے اندر یہی سما رہا۔ اس کے بعد عشیرہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اکلیمہ کو بھی تسلی دی، جس پر اکلیمہ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ جب اس نے دیکھا کہ قریب کھڑے شوران اور فردیلہ بھی رو رہے ہیں تو اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شوران اور فردیلہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر فردیلہ نے اکلیمہ سے تھیلی لے کر دوبارہ اس لوہے کے صندوق میں رکھ دی اور عشیرہ کی طرف دیکھ کر بولا، میری بیٹی، اس میں سے اکلیمہ کے لیے کوئی اچھا سا لباس نکالو اور اس کا یہ خون آلود لباس اتار کر اسے نیا لباس پہناؤ۔ عشیرہ اپنی
اپنی جگہ سے اٹھی اور صندوق کے اندر سے اکلیمہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے لیے کپڑے نکالے۔ جب عشیرہ نے یہ کام مکمل کیا تو فردیلہ نے پھر صندوق کو تالا لگا دیا اور چابی اکلیمہ کے بستر پر اس کے شانے کے قریب رکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی اس صندوق کی چابی تم اپنے پاس رکھو۔ جو کچھ اثاثہ، قیمتی زیورات اور جواہرات اس صندوق کے اندر ہیں وہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اب تم میری بیٹی ہو، تمہارا علاج، دیکھ بھال اور دیگر اخراجات اب میرے ذمے ہیں اور تم دیکھو گی کہ میں انہیں کس احسن طریقے سے پورا کرتا ہوں۔ اس موقع پر اکلیمہ بیچاری فردیلہ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فردیلہ نے فوراً شوران اور عشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر جاتا ہوں، میری غیر موجودگی میں تم دونوں ماں بیٹی مل کر اکلیمہ کا لباس تبدیل کرو۔ اس کے ساتھ ہی فردیلہ کمرے سے باہر نکل گیا اور شوران اور عشیرہ دونوں مل کر اکلیمہ کا لباس بدلنے لگیں۔ فرانس کے حکمران ہیلن نے جلد ہی ایک بڑا اور زبردست لشکر تیار کر لیا جو ہسپانیہ میں مسلمانوں کے مجموعی لشکر سے کئی گنا بڑا تھا، اور پھر ہیلن حرکت میں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے مسلمانوں سے جنوبی فرانس کے علاقے کا کنٹرول حاصل کرے اور اس کے بعد ہسپانیہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے۔ موسیٰ بن نصیر نے جنوبی فرانس میں اربونہ شہر کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ رسد اور مدد کے لیے رکھا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہاں سے فوری مدد حاصل کی جا سکے۔ ہیلن نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اربونہ شہر پر حملہ کیا جائے اور اسے فتح کرنے کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت ہیلن نے اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے اربونہ کی طرف پیش قدمی کی۔ شہر میں مسلمانوں کے محافظ لشکر نے ہیلن کے لشکر کا مقابلہ کیا جو شہر کے دروازے بند کر چکا تھا۔ شہر کے چاروں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے ہیلن کے لشکر کے سامنے اربونہ میں مقیم مسلمانوں کے چھوٹے لشکر نے بڑی جان فشانی اور تندوہی کے ساتھ شہر پناہ کی فصیل پر بنے ہوئے برجوں سے دشمن کو فصیل پر چڑھنے کا موقع نہ دیا۔ مسلمان مقبروں نے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی کہ ہیلن نے اربونہ شہر کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے فوری طور پر تیز رفتار قاصد خلیج بسکے کی طرف روانہ کیے اور طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اپنے لشکروں کے ساتھ اربونہ شہر کی طرف روانہ ہوں، جبکہ خود موسیٰ بن نصیر بھی اربونہ کی طرف کوچ کر گیا۔ راستے میں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکروں کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے آن ملے اور اس طرح یہ متحد لشکر بڑی تیزی سے اربونہ شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے باہر چاروں طرف فرانسیسیوں کا لشکر پھیلا ہوا ہے اور شہر کا محاصرہ بری طرح کر رکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر کے شمالی حصے میں ایک کوہستانی سلسلے پر اپنا پڑاؤ کیا۔ اس وقت ایک مخبر ان کے پاس آیا۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک بھی اس وقت ان کے پاس کھڑے تھے۔ مخبر نے سانس توڑے بغیر مخاطب کیا، محترم امیر، بڑی مشکل سے بیس بدل کر اربونہ شہر سے نکلا ہوں۔ فرانسیسیوں نے شہر کا پوری طرح محاصرہ کر رکھا ہے اور اگر 2-3 روز میں محاصرہ نہ توڑا گیا تو شہر میں موجود ہمارے لشکر کے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً وہ فرانسیسیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو شہر کے اندر محصور ہمارے لشکریوں کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس مخبر کا شکریہ ادا کیا اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ جب وہ مخبر چلا گیا تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے رفیقو، تم دیکھ رہے ہو کہ اربونہ شہر کے چاروں طرف دور دور تک فرانسیسی لشکر پھیلا ہوا ہے۔ یہ فرانس کا حکمران ہیلن ہمارے مقابلے میں ایک ایسا لشکر لے کر آیا ہے جو نہ صرف ہمارے مقابلے میں بہتر مسلح ہے بلکہ ہمارے مجموعی لشکر سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ اب بتاؤ اس صورتحال میں ہمیں سب سے پہلے قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ موسیٰ بن نصیر کے اس استفسار پر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک تھوڑی دیر اپنی گردنیں جھکائے سوچتے رہے۔ پھر طارق بن زیاد نے بڑے غور سے موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھا اور کہا، محترم امیر، اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رسد اور خوراک کا سامان لے کر اربونہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ شہر کے اندر محصور ہمارا لشکر بروقت خوراک اور رسد حاصل کر سکے اور فرانسیسیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ ہو۔ ہم تینوں میں سے جو بھی اربونہ شہر میں داخل ہو وہیں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرے اور فصیل پر چڑھنے نہ دے، جبکہ ہم میں سے جو 2 باہر رہیں وہ دن اور رات کے مختلف
مختلف اوقات میں شبخون کی صورت میں فرانسیسیوں پر حملہ آور ہوتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم شہر کے اندر اور باہر سے لگاتار دو طرفہ حملے کرتے رہیں تو نہ صرف ہم ان فرانسیسیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے بلکہ انہیں اربونہ سے بھی بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ طارق بن زیاد کا یہ جواب سن کر موسیٰ بن نصیر اور طریف بن مالک دونوں کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس سے پہلے کہ موسیٰ بن نصیر کچھ کہتا، طریف بن مالک نے بولتے ہوئے کہا، محترم امیر، میں اپنے رفیق ابن زیاد کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ طریف بن مالک کی یہ بات سن کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ پھر اس نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیزوں، میں تمہاری تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب ہمارا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرانسیسی لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور حملے کی ابتدا ہم شہر کے شرقی دروازے سے کریں گے۔ میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ درمیان میں رہوں گا اور تم دونوں دائیں اور بائیں اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوگے۔ یہ حملہ ہم تینوں مل کر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کریں گے۔ میں اپنے ساتھ اربونہ میں محصور اپنے لشکر کے لیے رسد اور خوراک کا ذخیرہ بھی لے لوں گا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ درمیانی حصے میں حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ آگے بڑھوں اور تم دونوں کی کوشش ہوگی کہ دائیں بائیں سے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو کر دشمن کو مجھ پر حملہ کرنے کے کم سے کم مواقع فراہم کرو اور اسے مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح میں دشمن کے درمیان سے آگے بڑھتے ہوئے شہر کے شرقی دروازے پر نمودار ہوں گا۔ اس سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں کے ذریعے شہر میں محصور اپنے لشکر کو اطلاع دے گا کہ وہ رسد اور خوراک کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ جب شہر کے محافظ اسے دروازے پر دیکھیں گے تو وہ دروازہ کھول دیں گے اور اس طرح موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ خوراک اور رسد لے کر شہر میں داخل ہو جائے گا۔ داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر دے گا اور شہر کے اندر محصور رہ کر دشمن کا مقابلہ کرے گا، جبکہ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک باہر سے مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ اس منصوبے کے تحت تینوں مل کر فرانسیسیوں کو شکست دینے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنے لشکر کو مناسب طور پر ترتیب دینے اور اربونہ شہر میں محصور لشکر کے لیے سامان رسد تیار کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو مخاطب کر کے کہا، میرے رازداروں، میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ رسد لے کر اربونہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اور اس داخلے میں تم دونوں میری مدد کرو گے۔ جب میں شہر میں داخل ہو جاؤں گا تو ہمارا لائے عمل یہ ہوگا کہ شہر کا محاصرہ کرنے والے فرانسیسی لشکر پر تم دونوں شہر سے باہر مختلف سمتوں سے یا اگر تم چاہو تو اکٹھے ہی حملہ آور ہو جانا۔ جس سمت سے بھی تم حملہ کرو گے، ظاہر ہے فرانسیسی تم پر شہر کی طرف پش کر کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں فصیل سے تیر اندازی کر کے انہیں بوکھلا کر رکھ دوں گا۔ اس طرح اگر ہم مسلسل فرانسیسیوں کو اندر اور باہر سے دو طرفہ حملوں میں مصروف رکھیں گے تو وہ زیادہ دن ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے اور بلا آخر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ موسیٰ بن نصیر کی اس گفتگو کے جواب میں طارق بن زیاد بولا، محترم امیر، آپ بے فکر رہیں۔ اربونہ شہر کے باہر مجھے امید ہے کہ فرانسیسی ہمارے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ میں اور طریف بن مالک فرانسیسی لشکر پر مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوں گے۔ شمال کی طرف میں خود اور جنوب کی طرف طریف بن مالک حملہ کرے گا۔ جب آپ اربونہ شہر میں داخل ہو جائیں گے تو شہر کے اندر محصور ہمارے لشکر کو آپ ساتھ ملا کر پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا اور ایک حصے کو شہر کے جنوبی حصے پر اور دوسرے کو شمالی حصے پر تیر اندازی کے لیے بٹھا دیجیے گا۔ جو ہی دشمن پلٹ کر ہم دونوں پر حملہ آور ہوگا، آپ ان کی پشت سے تیر اندازی شروع کر دیں۔ اس طرح فرانسیسی نہ صرف دنوں بلکہ چند سماعتوں میں بوکھلا جائیں گے اور شہر کا محاصرہ اٹھا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس پر موسیٰ بن نصیر نے کہا، اے ابن زیاد، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے میں اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے موسیٰ بن نصیر کی اس تجویز سے مکمل اتفاق کیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر کوہستانی سلسلے کی ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو گیا اور نیچے وادی میں اپنے پھیلے ہوئے لشکر کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو میری امت کے جوانوں، یہ اربونہ شہر کے چاروں طرف فرانسیسی صلیبیں اٹھائے ذلت کے دیوتا اور
موت کے عظیمت بنے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی صلیب کے پھیلے بازوؤں کو لہو لہو کر کے رکھ دینا، صبح کے سورج کی طرح حملہ آور ہونا، تاکہ ان کی بے تکی گفتگو پر صداقت اور شرافت اور ان کے فتح کے گیتوں پر دیانت اور امانت کا غلاف چڑھ جائے۔ سنو میرے بے لوث سپاہیوں، اپنے لہو کا صدقہ دیتے ہوئے، ملت کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے، اربونہ شہر سے باہر پھیلے فرانسیسیوں کی تدبیر کے فولاد کو ایک سیراب اور ایک بیکار تمنا میں بدل دو۔ ان کے سرور آتش کو موت کے شکنجوں میں جکڑتے ہوئے اپنی فتح اور خوشحالی کے گیت گاتے چلے جانا۔